السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور اس نے کیا سوالات کیے، اور آخر شیطان کو اللہ تعالی نے قیامت تک کی زندگی کیوں عطا کی؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بیدوں سے واقف ہے، اور ماضی، حال اور استقبال سب اس کے لیے یکساں ہیں، اگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے شیطان سے سوال کیا کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا یہ مقصد کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق کے خاکی، بلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے، کیا یہ انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اور اس مادے کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا، اور وہ یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ اور عاجز بنا دیا ہے، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو اس نے توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ جب کہ اس کی درخواست منظور کر لی گئی، یہ سن کر اب اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کاری دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی اس آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور اس کے پس و پیش، ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر اس کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اس تیر سے اور میرے فریبوں سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی عذاب الہی کا مستحق ہوگا، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اور شومی قسمت کو لے کر یہاں سے دور رہو، اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہو۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ کچھ اس طرح مذکور ہے کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہو جو ذلیل و خوار ہیں۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دو جب لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تجھے مہلت ہے؟ اس پر ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی ہے تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان پر آؤں گا، اور ان میں سے اکثروں کو تو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے نکل جا ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ پائس پاداش عمل میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں۔ یہ آیات ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 سے آیت 18 تک، جبکہ یہی واقعہ سورہ ہجر میں آیت 32 سے 43 تک بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا ہے، جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ گم ہوا، اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا کہ تو راندہ ہے درگاہ ہوا اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی۔ اس نے کہا خدایا مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا ایسا مقررہ وقت، فرمایا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ اس نے کہا خدایا کیونکہ تو نے مجھ پر سعادت و نجات کی راہ بند کر دی تو اب میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان کے لیے جھوٹی خوشنمائیاں بنا دوں اور راہ حق سے گمراہ کر دوں۔ ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں جانتا ہوں وہ میرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا بس یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو بندگی کی راہ سے بھٹک گئے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ جبکہ ایک اور مقام میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے مگر ایک ابلیس نہ جھکا۔ اس نے کہا کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس حقیر ہستی کو مجھ پر بڑھائی دی؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں ضرور اس کی نسل کی بیک بنیاد اکھاڑ دوں گا۔ تھوڑے آدمی اس ہلاکت سے بچیں گے اور کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اپنی راہ لے، جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی سزا ہوگی، پوری سزا۔ ان میں سے جس کسی کو اپنی سزائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے۔ اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر ان کے مال اولاد میں شریک ہو جا، ان سے طرح طرح کی باتوں کی وعدے کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سر تا سر دھوکا۔ جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تو قابو پانے والا نہیں، تیرا پروردگار کارسازی کے لیے بس کرتا ہے۔ سورہ سواد میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا اے ابلیس اس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنی قدرت کے ہاتھوں سے، یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا؟ تو شیطان کو قیامت تک کی مہلت ملنے کے بعد اس نے اپنی شیطانیت کا پہلا شکار بابا آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی بنایا۔ اس کے بعد بھی آدم ذات سے اس کا بغض و کینہ ختم نہ ہوا، جبکہ کسی انسان کا پہلا قتل بھی بابا آدم ہی کی زندگی میں ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عالم اسلام کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور ہمارا اختتام صراط مستقیم پر ہو اور آخرت میں ہمارا شمار فلاح یافتہ لوگوں میں ہو، آمین۔